اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے صحیفہ سجادیہ اور ہماری زندگی۔ ناظرین محترم، آج صحیفہ سجادیہ کی اس دعا کو میں نے انتخاب کیا ہے، اس دعا کو میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ جس کا ٹائٹل خود امام سجاد علیہ السلام کے ایک لقب سے میچ کرتا ہے، اور یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 15 ہے، اور یہ دعا ہے بیماری کے وقت ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھا جائے تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک لقب بیمار کربلا بھی ہے، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کے اوپر بیماری عائد ہو گئی تھی خدا کی طرف سے، کیونکہ خداوند عالم نہیں چاہتا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہو، بلکہ خداوند عالم کا ارادہ یہ تھا کہ اس امامت کے عہدے کو امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد علیہ السلام سنبھالیں گے، اور اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 15 ہے، اور جس کی تشریح علماء اس طرح سے کرتے ہیں کہ یوں تو بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس سے دو چار نہ ہوتا ہو، چاہے اللہ نے جتنے نبی بھیجیں، چاہے کسی امام کو بھیجا، کسی نہ کسی مرض میں وہ ضرور مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم انسان بھی ہیں کہ کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا ہے تو کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کے اکارڈنگ اور ان کی دعا کے اکارڈنگ بیماریوں کو دیکھا جائے تو امام سجاد علیہ السلام کے مطابق بیماری ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جو ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیماری ایک ایسی شے ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر آتی ہے تو اس کے ذریعے انسان کے تمام تر گناہ جو ہیں وہ صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں ہمیں ایک انداز اور ایک طریقہ بتایا ہے کہ بیماری کے وقت ہمیں کس طرح سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے ان پوری دعا میں سب سے زیادہ دو چیزوں پر فوکس کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں زیادہ نالہ و فریاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ امام کے مطابق کہ ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور ہمارے گناہ دور ہو جاتے ہیں، اگر ہم لیٹے لیٹے اپنی بیماری میں مبتلا ہو کر نالہ و فریاد کر رہے ہیں، خدا کی شکایت کر رہے ہیں، تو پھر شاید ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں ہم صبر اور شکر کے ساتھ یہ سوچ کر کہ اس میں خدا کی کچھ مصلحت ہے، اس میں خداوند عالم کی ایک ایسی نعمت بھی پوشیدہ ہے کہ جس کے ذریعے میرے گناہ دور ہو جائیں گے، یہ انسان سوچتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ناظرین محترم، بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس سے بچنا چاہتا ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں کہ تمہیں بیماری پسند ہے یا تندرستی، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہ کہے گا کہ مجھے تندرستی پسند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو تندرستی نہیں ملتی ہے اور وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور بہت زیادہ وہ اذیتوں کا سامنا کرتا ہے۔ بعض جگہ پر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ بیماری بھی ہماری زندگی میں اس لیے آتی ہے تاکہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو سکے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ کہ جب اسے زیادہ اذیت محسوس ہوتی ہے تو خدا کا خیال اسے ضرور آتا ہے، اور اسپیشلی اسے آخرت کا خیال آتا ہے۔ اگر معمولی سا بخار بھی 3-4 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہر انسان کی فکر یہ ہو جاتی ہے کیا میں کہیں مر تو نہیں جاؤں گا، یا میں کہیں مر تو نہیں جاؤں گی، اور اس فکر کے ساتھ پھر انسان اندر ہی اندر ڈرتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے معاف کر دے۔ روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں تندرستی پسند ہے یا بیماری؟ تو ظاہر سی بات ہے سارے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تندرستی پسند ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ایسا بھی ہے، ایک دروازہ ایسا بھی ہے کہ جہاں پر میری امت کے کچھ لوگ اپنے عمل سے نہیں بلکہ ان کے اوپر جو دنیا میں بلائیں نازل ہوئی ہیں ان کے ذریعے وہ وہاں پر وارد ہوں گے۔ یعنی ایک طرح سے رسول اللہ نے یہ بتایا کہ بعض لوگ جو ایسے ہیں کہ بہت سے اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی بیماریوں میں گزر جاتی ہے، بلاؤں میں گزر جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایک طرح سے رسول اللہ نے یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اللہ نے ایک ایسا مقام، ایک ایسا
दरवाज़ा रखा है कि वहाँ पर उनके अमल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में इतनी सख्ती उठा ली, इतनी ज़्यादा अज़ियत झेल ली कि अब जब वो वहाँ पर जाएंगे तो परवरदिगार आलम अपने करम से और अपनी रहमत से उनको उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल कर देगा। इसके अलावा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से एक रिवायत वारिद हुई है कि जिस वक्त जनाब सलमान फ़ारसी को बुखार हुआ और आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हुए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम आपकी इयादत करने के लिए पहुँचे और आपने जनाब सलमान से उनका हाल दरियाफ्त किया कि सलमान कैसा महसूस कर रहे हो। तो जनाब सलमान ने जवाब दिया कि वैसे तो खुदा का शुक्र है, लेकिन काफ़ी अज़ियत हो रही है और काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जिसके जवाब में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि सलमान परेशान न हो, ये अज़ियतें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि ये बीमारी एक तरह से ऐसी है कि जो तमाम गुनाहों को धो देगी, तुम्हारे कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी भी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है कि जिसके ज़रिए वो अपने बंदों के गुनाहों को साफ़ कर देता है। जब जनाब सलमान ने ये सुना तो खुश हो गए और कहने लगे, या अली, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि मेरे सारे गुनाह दूर हो जाएंगे। जिसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा मत सोचना कि तुम नालो फरियाद करते रहो उसके बावजूद भी तुम्हारे गुनाह दूर हो जाएं, बल्कि शुक्र अदा करते रहो और सब्र करते रहो। उस वक्त परवरदिगार आलम तुम्हें ये ओहदा अता करेगा कि तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो दरवाज़ा जिसका जिक्र रसूल अल्लाह अपनी ज़िंदगी में कर गए हैं, उस दरवाज़े से तुम जन्नत में दाखिल हो सकते हो। ये सुनकर जनाब सलमान बहुत ज़्यादा गिरिया करने लगे और आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशानी का बोसा लिया और फरमाया कि या अली, अगर आप ना होते तो ये सारे हक़ाइक़ कौन बयान करता। और नाज़रीन मोहतरम, इस दुआ के आखिर में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक बहुत ही प्यारा जुमला कहते हैं, वो ये कि परवरदिगार आलम, अगर मैं बीमार हूँ और अगर मैं सेहत याब हो जाता हूँ और उस सेहत याबी में मैं गुनाह की तरफ मायल हो रहा हूँ, मैं तेरी नाफरमानियों की तरफ मायल हो रहा हूँ, तेरे गलत राहों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, उधर मैं जा रहा हूँ, तो फिर ऐसी सेहतमंदी से, ऐसी तंदुरुस्ती से, फिर ऐसी बीमारी ही बेहतर है कि कम अज़ कम उस बिस्तर पर लेट कर मैं तुझे याद तो करूँगा, मैं तेरा शुक्र तो अदा करूँगा, मैं क़यामत और आखिरत का खौफ तो रखूँगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज के ये कुछ नुकात हैं जो मैंने आपके सामने बयान किया कि बीमारी में भी इंसान को हरगिज़ परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारे बहुत से ऐसे गुनाह कि जिनका हमें खुद भी इल्म नहीं है, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे भी होते हैं कि जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह की बलाओं के ज़रिए भी अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। लिहाजा जिस इंसान के साथ भी, जिस मरीज़ के साथ भी ऐसी सख्ती हो, तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा पर भरोसा करना चाहिए, तौबा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और बिलखुसूस उसे सहीफ़े सज्जादिया का ज़रूर मुतालिया करना चाहिए, क्योंकि सहीफ़े सज्जादिया का मुतालिया करने के बाद दिल को एक ऐसी ठंडक, एक ऐसी राहत महसूस होती है कि जो इससे पहले शायद कभी महसूस ना हुई हो। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।